پیغمبر کے مشن کو لے کے چلنا۔ پیغمبر کے صحابہ نے، ان میں سب سے بڑے خلفائے راشدین 4 ہیں، ان چاروں کے دور کو علماء یہ بات کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ کا دور یہ تکمیل نبوت کا دور ہے۔ آدمی کو الجھن ہوتی ہے بھئی نبوت کی تکمیل کا معنی کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم کہہ کے خدا نے نبوت کو مکمل کر دیا۔ علماء نے کیسے لکھ دیا؟ خلافت راشدہ کا دور یہ تکمیل نبوت کا دور ہے۔ بات سمجھنا، تکمیل نبوت کے دور کا معنی یہ ہے بعض کام وہ تھے جو اللہ کے نبی کرنا چاہتے تھے، کسی عذر کی وجہ سے نہیں کر سکے، وہ سارے کام خلافت راشدہ کے دور میں ہوئے ہیں۔ تکمیل نبوت کا مطلب یہ ہے جو کام نبی پاک کرنا چاہتے تھے خلفائے راشدین کے دور میں ہوئے۔ مثالیں تو کئی دی جا سکتی ہیں، میں 2 مثالیں دے دیتا ہوں۔ نمبر 1، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ حضور کے دور میں کیا، لیکن مسیلمہ کذاب حضور کے دور میں قتل نہیں ہوا۔ میرے پیغمبر انہیں قتل کرنا چاہتے تھے لیکن قتل نہیں کر سکے، دنیا سے چلے گئے۔ جتنی مدت عمر تھی وہ پوری ہو گئی، یہ نبی کا عذر تھا، قتل کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے۔ مسیلمہ کذاب کو قتل صدیق اکبر نے کیا ہے۔ میرے جملے پہ توجہ رکھنا، مسیلمہ کذاب کو قتل کرنا یہ خواہش میرے مصطفیٰ کی تھی، پورا صدیق نے کیا ہے۔ اسے کہیں گے یہ تکمیل نبوت کا دور ہے، خواہش نبی کی ہے، پورا صدیق اکبر نے کیا ہے۔ وجہ اگر مسیلمہ کذاب حضور کے دور میں قتل ہو جاتا تو شاید لوگ کہتے گستاخ رسول کی سزا سزائے موت یہ نبی کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، خواہش میرے نبی کی ہے، پوری صدیق نے کی ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ختم نبوت کا جو منکر ہو اور گستاخ پیغمبر ہو اس کی سزائے موت صرف نبی کے دور میں نہیں ہے، نبی کے دور کے بعد میں بھی ہے۔ یہ تکوینی حکمتیں تھی، اس لیے ہم نے کہا خواہش نبی کی ہے اور پوری صدیق نے کی ہے، یہ تکمیل نبوت کا دور ہے۔ میں دوسری مثال دیتا ہوں، ہم تراویح کتنی پڑھتے ہیں؟ بولیں، تراویح کتنی پڑھتے ہیں؟ با جماعت یا بے جماعت؟ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے بھئی 20 رکعت تراویح کی دلیل کیا ہے، آپ نے سادگی میں کہہ دینا ہے حضرت عمر کی سنت ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ غلط دلیل ہے، یہ دلیل بنتی نہیں ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا، کوئی پوچھے 20 رکعت تراویح کی دلیل کیا ہے، آپ نے کہنا ہے اللہ کے نبی نے پڑھی ہے، حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ، حوالہ تاریخ جرجان لسہمی، آپ کہہ دیں اللہ کے پیغمبر نے پڑھی ہے۔ اچھا اگلی بات، بھئی آپ 20 رکعت تراویح جو پڑھتے ہیں تو یہ با جماعت کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ تراویح اللہ کے نبی کی سنت ہے لیکن با جماعت پورا مہینہ حضرت عمر کی سنت ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا، حضرت عمر کی سنت ہے۔ لوگ کہیں گے جب نبی پاک نے 20 رکعت تراویح با جماعت پورا مہینہ نہیں پڑھی، حضرت عمر نے پورا مہینہ یہ جو جماعت کرائی ہے، بتاؤ یہ دین میں اضافہ ہے یا نہیں؟ بتاؤ نا، آپ نے پھنس جانا ہے، مجھے پتہ ہے یہ جواب آپ سے نہیں بننے، میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یہ فاروق اعظم کی بدعت ہے، اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھی، فاروق اعظم نے پورا مہینہ جماعت کرائی ہے۔ لوگ کہیں گے لیکن فاروق اعظم کا اضافہ ہے۔ اللہ کے لیے بات کو سمجھنا، خلفائے راشدین کا زمانہ تکمیل نبوت کا زمانہ ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جو 20 رکعت تراویح با جماعت پورا مہینہ کرائی ہے، ہم اسے سنت کہتے ہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی کی دلیل، یہ میری دلیل نہیں ہے، مولانا قاسم حضرت تھانوی فرماتے ہیں سنت کی 2 قسمیں، ایک سنت مؤکدہ، ایک سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ اسے کہتے ہیں جس پہ پیغمبر نے دوام کیا ہو، ہمیشہ اختیار کی ہو، اور سنت غیر مؤکدہ جس پہ پیغمبر کا دوام نہ ہو، کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا۔ حضرت تھانوی خود فرماتے ہیں اچھا تو یہ بتاؤ 20 رکعت تراویح کی جماعت یہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ؟ حضرت تھانوی فرمانے لگے سنت مؤکدہ ہے۔ فرماتے میرا اشکال یہ ہے اگر سنت مؤکدہ ہے اس پہ نبی کا دوام نہیں ہے تو سنت مؤکدہ کیسے بنی ہے؟ حکیم الامت تھانوی نے فرمایا مزاج خدا کو مزاج مصطفیٰ سمجھا ہے، مزاج مصطفیٰ کو پیغمبر کے صحابہ سمجھے ہیں، پیغمبر کے مزاج کو عمر سمجھا۔ اللہ کے نبی نے 23 کی رات جماعت کرائی ہے،
25 की रात जमात कराई है, 27 रमजान को जमात कराई है, 28 की रात आ गई, सहाबा बाहर खड़े हैं, हजूर पाक जमात करा के अपने खैमे में तशरीफ ले गए, बाहर नहीं निकले, फजर की नमाज के लिए तशरीफ लाए। जब जमात करा दी, अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया और फरमाने लगे, इन्नी लम यख्फा अलैया मकानुकुम, मेरे इल्म में था तुम रात आ गए थे, मेरा भी दिल चाहता है मैं तुम्हें जमात कराता, लेकिन मैंने क्यों नहीं कराई? बचा इन्नी खशी तो युक्तबा युफ्तरदा अलैकुम, मुझे डर ये है तुम्हारे ऊपर फर्ज न हो जाए। हकीमुल उम्मत थानवी की नजर देखना, ये देवबंदी बुजुर्ग कहाँ तक पहुंचे हैं। हजरत थानवी फरमाने लगे, नबी की तमन्ना ये थी कि आइंदा जमात होनी चाहिए, और उधर क्या था कि फर्ज न हो जाए। तो दवाम की दो किस्में हैं, एक दवा में सूरी है, एक दवा में हकीकी है। दवा में सूरी वो है जो नजर आता है, दवा में हकीकी वो है दवाम होता है लेकिन नजर नहीं आता। पूरा महीना जमात अगरचे नजर आती नहीं है, लेकिन नबी की तमन्ना मौजूद थी। दवा में सूरी नहीं है, दवा में हकीकी था। उमर बिन खत्ताब नबी को मिजाज को समझते थे, उन्होंने फरमाया, हजूर फरमाते मेरा दिल करता है पूरा महीना जमात हो, कराया क्यों नहीं, ताकि फर्ज न हो जाए। नबी का दवाम हो जाता तो मुमकिन है फर्ज हो जाता, मेरे दवाम से फर्ज नहीं बनेगा। अब उज़र नहीं है, हम पूरा महीना जमात करा देते हैं। अब जो 20 रकात तरावी पूरा महीना जमात हो रही है, ये इजाफा नहीं है, ये नबी की ख्वाहिश की तकमील है।